السلام علیکم، میں گلب یوٹیوب چینل پر انٹرنیشنل خبروں کے ساتھ تجزیے کے ساتھ ناظرین جاوید شاہ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اس وقت جو ہے ایران، اسرائیل اور جو خطے میں جو جنگ کے بادل چھائے ہوئے تھے، وہ بادل تو جنگ بندی کرا کے پاکستان نے ان بادلوں کو چھاٹ دیا ہے۔ بادل مطلع ابر آلود جو تھا وہ ختم ہو گیا ہے پاکستان کی کاوشوں سے، پاکستان کے جناب فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر کی کوششوں سے، شہباز شریف کی کوششوں سے، یعنی کہ آپ اس حکومت کو کچھ بھی نام دیں کہ فارم 47 کی حکومت ہے اور یوں ہے اور وہ ہے، مگر اس نے وہ کام کیا ہے جو دنیا میں مقبول ہو گئی۔ دنیا میں اس کی شہرت ڈنکا بول رہا ہے پاکستان کا، کس کی وجہ سے؟ اسی فارم 47 کی وجہ جو حکومت جس کو کہلاتے ہیں، جو اپوزیشن کہتی ہے جس کو، اس کا ڈنکا بج رہا ہے۔ اس کو اللہ میاں نے اتنی عزت دے دی شہباز شریف کو، اتنی عزت دے دی فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر کو۔ اللہ میاں نے جس کو اللہ عزت دے اس کی عزت کوئی نہیں چھین سکتا، اور جس کو اللہ ذلت دے دے تو اس کی عزت بنی بنائی خاک پر مل جاتی ہے۔ تو وہ عوام میں چاہے پروپیگنڈے کے ذریعے اپنی عزت بحال کرانا بھی چاہے تو وہ کبھی بحال نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو کھاتے میں ذلت آ گئی ہے، اس کے اپنے کرتوتوں کے ساتھ ہی آتی ہے، اپنے حرکتوں کے ساتھ باعث آتی ہے۔ تو اور جو یہ حکمراں ہیں جیسے پاکستان کے، اب انہوں نے دنیا میں عزت مل لی، کیا مسلم ممالک ہوں، کیا نیم اسلامی ممالک ہوں، کیا فل یورپی ممالک ہوں، کیا ایسے ممالک ہوں جو اسلام کو کیا وہ یعنی کہ بتوں کو پوجتے ہیں، وہ تمام دنیا کے ممالک کے ساتھ پاکستان کا ڈنکا بجا رہے ہیں اور پاکستان کا نام لے رہے ہیں۔ پاکستان کے ذریعے سے ایران کے سوالات جنگ بندی پائیدار بنانے کے لیے، مذاکرات کامیاب بنانے کے لیے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جنگ نہ ہو، پاکستان کے ذریعے روزانہ وہاں جاتے ہیں، وہاں سے سوال کے جواب آتے ہیں، پاکستان ایران بھیجتا ہے اس کو، پھر ایران کے جواب آتا ہے کہ نہیں یوں نہیں، پھر وہ امریکہ جاتا ہے، پھر امریکہ سے آتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں 2-4 دن میں جو امریکہ کے سوال امریکہ کو بھیجے گئے تھے، امریکہ نے اس پہ مثبت رد عمل دیا۔ آج کی تازہ خبریں ہیں کہ بیر احمد بھی کھولا جا رہا ہے اور ایران نے بھی اس کو کھول دیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں خیر سگالی کے طور پہ ایران نے بھی کھولا کہ، اور امریکہ بھی اس میں ان کے تعاون کر رہا ہے جہازوں کو آنے جانے میں۔ اب دونوں طرف کا اعتماد بحال ہونا بہت ضروری ہے، تو وہ اعتماد دونوں طرف کا بحال بہرحال قدرے ہو گیا ہے کسی حد تک، مگر پھر بھی اعتماد کی بحالی کا شاخسانہ موجود ہے۔ ایران پھوک پھوک کو قدم اٹھا رہا ہے کیونکہ اس کی بڑی قیادت جو ہے اس کو شہید کیا گیا ہے، اس کے رہبر کو شہید کیا گیا ہے۔ تو یہ اب جو ہے مذاکرات آج کی ڈیٹ تک تو پاکستان کے حوالے سے جو اچھی خبریں آ رہی ہیں، ایران اور امریکہ کے مذاکرات جو پاکستان کے توسط سے ہوئے، جو مطالبات گئے اور گئے تو اس میں کچھ حوصلہ افزا نتائج نظر آ رہے ہیں۔ ٹرمپ کے بیانات سے بھی کوئی حوصلہ افزا بیانات نظر آ رہے ہیں۔ یہ ایرانی حکومت نے بھی کہا ہے، مگر ایرانی حکومت ٹرمپ سے اس حوالے سے وہ ہے شک میں کہ یہ ٹرمپ جو ہے کبھی بھی بدل جاتا ہے، یعنی کہ کچھ ایسا حملہ نہ کروا دے۔ ایران نے کہا ہے کہ جہاں ہمارے مفادات ہیں، جو ہمارے حمایتی ہیں، ان پہ بھی حملے نہ کیے جائیں اور آئندہ جنگ بالکل نہ کی جائے۔ ایران بھی جنگ نہیں کرے گا کسی پہ، نہ ایران بمباری کرے گا، نہ ایران آئندہ کوئی ایسی بات کرے گا جیسے غزہ میں ایران حماس کو دیتا تھا، تو اس کا مطلب ایران بھی آگے شاید اس سے بھی اب پیچھے ہٹ جائے۔ تو یہ تمام صورتحال جو ہے ایران نے بھی کہا ہے ہم بھی نہیں کریں گے، آپ بھی ہمارے مفادات پہ، اسرائیل بھی ضرب نہ لگائے، لبنان میں بھی حزب اللہ پہ حملے نہ کی جائے، یہ تمام چیزیں، اور یہ جو ایٹمی جو افزودگی کا معاملہ ہے اس کو آئندہ پہ رکھا جائے۔ آئندہ پہ ہم اس کو بھی نہیں کریں گے، مگر اب آئندہ اس کے مذاکرات الگ سے شروع کیے جائیں۔ اور یہ تمام چیزیں ایران نے بڑی یعنی کہ پیچھے ہٹتے ہوئے 2 قدم اچھی شرائط کو خیر سگالی کو تو دیا کہ بحرانی کیفیت ختم ہو۔ دنیا میں پیٹرول بلند ہو رہا ہے، سطح بلند ہو رہی ہے، پاکستان میں بھی، انڈیا میں بھی، ملیشیا میں، سری لنکا میں، ہر طرف۔ اب یہ پیٹرول کی جو سطح بلند ہو جاتی ہے تو جو حکومت کے مخالف حکومت کو گالیاں دینے لگتے ہیں کہ ذرا آپ دیکھو پھر کتنے پیٹرول ہو۔ بھائی حالات تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھیں، آپ گراؤنڈ ریئلٹی دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں، تو اس کا اثر تو آتا ہے نا۔ مگر بہرحال آپ نے مخالفت کرنی ہے، اپوزیشن کا کام مخالفت کرنا، حکومت کا کام اپنی شہرت بڑھانا، اپنی عزت بڑھانا معاشرے میں بھی۔ اب حکومت اپنے پاکستان کے عوام میں اپنی عزت اسی صورت میں بڑھا سکتی ہے، عالمی بحران ختم ہو جائے، تیل کی قیمتیں دھڑا دھڑ نیچے آئیں، پیٹرول کی قیمتیں دھڑا دھڑ نیچے آئیں، اشیاء خوردن وہ سستی ہوں، مہنگائی کا طوفان ختم ہو۔ تو یہ صورتحال جب ہو جائے گی تو عوام خود ہی تالی بجائے گی حکومت کی حمایت میں خوشی سے۔
تو بہرحال پروپگنڈا ظاہر ہو جائے گا. اب مریم کام کر رہی ہے نا تو پروپگنڈا ظاہر ہو گیا. جتنا بھی پی ٹی آئی پروپگنڈا کر رہی ہے, پیپلز پارٹی بھی شور مچا رہی ہے, پیپلز پارٹی کام نہیں کر رہی, یہاں اس کا چل رہا ہے معاملہ کہ وہ بدنامی کا باعث بن رہی ہے. اب پیپلز پارٹی کا پروپگنڈا بھی یہاں اتنا زبردست چل رہا ہے کہ وہ اس پروپگنڈا کا پیپلز پارٹی کا توڑ ہی نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ ہم عالمی سطح کی باتیں اسی تناظر میں لے کے کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے یہ پروپگنڈا دنیا میں چل رہا ہے کہ بھائی اس نے امریکہ کا کہ امریکہ کسی پہ حملہ کر دیتا ہے, جھوٹا ہے بیان, تو وہ پروپگنڈے کا امریکہ توڑ یہی ہے کہ امریکہ اپنی یقین دانی ایسی کرائے کہ پائیدار حل ہو اس علاقے میں. اگر ایران کے منجمد اثاثے بحال ہو گئے تو ایران آپ کو بلندی پہ نظر آئے گا. اسی طریقے سے پاکستان میں بھی استحکام آئے گا. پاکستان کا جو یورپ کی جو یو اے والے جو مخالفت ہوئے ہیں کہ گوادر کی بندرگاہ آگے دبئی بننے جا رہی ہے, یہ دبئی بن جائے گی اور کراچی کے ادھر کے پنجاب کے تمام لوگ جو ہیں گوادر پہنچیں گے. بلوچوں کا تو عروج ہوگا روزگار پہ. یہ بی ایل اے پی ایل اے جتنے بھی ہیں یہ تمام دم توڑ دیں گے جب ان کو بڑی بڑی ہائی رائز بلڈنگیں نظر آئیں گی اور وہاں کاروبار چمکے گا بلوچوں کا. اگر سرداروں سے ان کی جان چھوٹی تو غریب بلوچ بھی اگر وہاں کامیاب تو پھر یہ خود بخود دم توڑ دیتی ہیں. دیکھیں کچھ باتیں ہوتی ہیں, کرائی جاتی ہیں تو کچھ ہوتی بھی ہیں گراؤنڈ میں, کچھ ان کی ذاتیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. تو ایسے نہیں معاملہ, جب اگر بالکل ذاتی نہیں ہو رہی ہوگی تو ہر چیز دم توڑ دیتی ہے. یہ صورتحال ہے. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں خیر سگالی کے جذبات دونوں طرف سے بیانات کی صورت میں آج کی ڈیٹ تک نظر آئیں, ٹرمپ کی طرف سے بھی اور ایرانی حکومت کی طرف سے بھی. تو یہ خیر سگالی کے جذبات اس بات کی ضمانت ہیں, اس بات کی وہ عکاس ہے یہ بات کہ آنے والے دنوں میں مزید اس میں ترقی ہوگی اور یہاں پاکستان کے اندر ہو سکتا ہے فائنل راؤنڈ مذاکرات کا ہو جائے اور اس پہ سائن ہو جائے. وہ فائنل راؤنڈ سائن والا ہوگا, سگنیچر, کیونکہ مذاکرات تو چل رہے ہیں تحریری طور پہ. جب بولیں گے ہاں بھائی ہم اس پہ راضی ہو گئے, وہ وہاں سے تحریر جواب آئے گا اس پہ. آج جو امریکہ کا جواب ہے, ایرانی حکومت اس وقت تک جائزہ لے رہی ہے اور آنے والے اس میں جائزے کے بعد بھی کوئی انہوں نے مثبت منفی بیانات جاری نہیں کیے, وہ مثبت بیان دیے کچھ ایسے کر کے. تو آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے سگنیچر کے لیے دونوں طرف سے بڑے بڑے رہنما آئیں گے اور دنیا کے اقوام متحدہ کا بھی جنرل آ سکتا ہے جو ہے گوتریس, اور فرانس کے بھی, اور یہاں سعودی عرب کے ولی عہد بھی آ سکتے ہیں, کیونکہ یہ تمام لوگ اس میں گواہان بنیں گے اور امریکہ ان کا ایک تاریخی معاہدہ ہوگا پاکستان میں. تو یہ معاہدہ آپ بھی دعا کریں کہ ہو جائے تو امن ہو, مہنگائی کا جو سیلاب پاکستان میں یہ بھی ختم ہو, اسی کے ساتھ اس کی جو جڑا ہوا ہے یہ سب, یہ خطے میں جو کشیدگی پائی جا رہی ہے یہ بھی ختم ہو, اور یو اے والے بھی اپنا کوئی مزاج صحیح کریں, کیونکہ جس طرح سے وہ بے دخل لوگوں کو کر رہے ہیں پاکستانیوں کو, یہ بھی ایک ظلم کے مترادف ہے. تو بہرحال خطے میں صورتحال جب ہی بہتر ہوگی کہ یہ معاہدہ دستخط ہو جائے, جس کے اب حوصلہ افزا نتائج کی توقع کی جا رہی ہے, اور امکان اس بات کا قوی امکان ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہفتہ ہے اس میں امریکہ اور ایران کا کوئی معاہدہ ہو جائے گا. اور یہ معاہدہ ہوا اور تیزی سے حالات بدلیں گے, خطے کے حالات بدلیں گے, خطے میں جو ایک جنگی صورتحال ہے وہ ختم ہوگی, جہازوں کی روانی بڑھے گی, اسی طریقے سے روزگار کی بھی فراوانی ہوگی, اسی طریقے سے عوام میں بھی بے چینی دور ہوگی. اور آپ بھی دعا گوئیں کہ یہ بے چینی دور ہو اور یہ بے گناہ لوگوں کی جانیں جو جب بارود گرتا ہے تو ضائع ہوتے ہیں, لوگ مرتے ہیں, شہادتیں ہوتی ہیں, تو یہ نہ ہو. تو ہم بھی دعا گوئیں, آپ بھی ہو پائیدار حل نکل جائے گا. آپ بھی دعا کریں اور ہم بھی دعا گوئیں کہ اللہ تعالیٰ خطے میں امن قائم ہو اور کوئی پائیدار جنگ بندی ہو جائے ایران اور امریکہ کے درمیان, بلکہ تمام ممالک جن میں جنگ ماحول پایا جاتا ہے, جنگیں ہو رہی ہیں, ان میں خطے کے میں سے یہ جنگ کے بادل بالکل چھٹ جائیں, جو آئے دن آ جاتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں, تو یہ بادل بالکل چھٹ جائیں. تو اس کے لیے آپ ہم مل کے آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام صورتحال سے تمام مسلمانوں کو علیہ السلام کو محفوظ رکھے اور نکالے, ایران کی حکومت کو حکومت سازی کرنے کا اختیار مل جائے اور وہاں امن کے حالات ہوں اور پورے خطے میں امن کے حالات ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.